राज्य सभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ जाने माने एक्टर अब्दुल रशीद नाज, जो कि ISIS एनिमी ऑफ द पीपल की शूटिंग के सिलसिले में हमसे मुंबई में मिल रहे हैं। अब्दुल रशीद नाज 9 सितंबर 1948 को पेशावर में जन्मे अब्दुल रशीद नाज भारतीय उपमहाद्वीप के एक जाने माने अभिनेता हैं। रशीद ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत पश्तो फिल्म जमा जंग यानी मेरी जंग से की थी। उर्दू और पश्तो भाषा के कई नाटकों में काम करने वाले अब्दुल रशीद नाज का एक था गांव पहला उर्दू नाटक था, और सैयद नूर की डकैत उनकी पहली उर्दू फिल्म थी। हिंदुस्तानी दर्शकों ने अब्दुल रशीद नाज को शोएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए में पहली बार देखा और उनकी अदाकारी के कायल हो गए। एक लड़के को बेदीन होने से बचाना जरूरी था या उसका मर्जी का होना ना होना? मुसलमान लड़की का गैर मजहबी शादी करना जायज नहीं है। अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं और ज्यादा धूम धड़के से पोज की काश करूं, सारी की सारी वेस्ट को भेज दो, वेस्ट को। अब्दुल रशीद नाज ने हाल ही में आई नीरज पांडे की फिल्म बेबी में विश्वव्यापी आतंकवादी संगठन के मुखिया मौलाना अब्दुल रहमान का किरदार निभाया है। अभी अभी खबर मिली है कि मेरे सर मोहम्मद रहमान के सर पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है। अब्दुल रशीद नाज को नायाब अदाकारी के लिए 2009 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया खुशामदीद प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज़हमत की इतनी, जिसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ आपको। मैं भी आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में से इतना वक्त निकाला। हमें बताइए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा? बचपन में पाकिस्तान का सूबा है पख्तूनख्वा, वहाँ में पैदा जी, और वहीं से मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। और क्योंकि हमारा आबाई पेशा तिजारत था, मेरे दादा भी तिजारत करते थे, फिर मेरे वालिद ने उसको कंटिन्यू किया। फिर मैंने मैट्रिक के बाद मेरा रुझान पढ़ाई की तरफ था ही नहीं, तो मैंने भी उसी पट्टी के ऊपर चलना शुरू कर दिया, जिसके लिए मैं हर साल अफ़गानिस्तान जाता था। अफ़गानिस्तान में जाके वहाँ खेत में ख़रीदता था, जिनको फल लगे होते थे उसमें अंगूर, सेब और खुबानी और गर्मा, ये मैं वहाँ से ख़रीद के डेली, जिस तरह के आजकल तो नहीं आते, बहुत कम आते, पहले ये होता था कम से कम 120-150 ट्रक आते थे गर्मे के पाकिस्तान जी, और 80 डब्बे 100 अंगूर के आते थे, इस तरह 40-50 सेब के आते थे, इस तरह 10-15 खुबानी के आते थे। तो मैं 3 महीने वहाँ परमानेंट मेरा कमरा होता था, मैं लेके वहाँ रहता था, और वहाँ से जो मेरी ख़रीदारी होती वो मैं बेचता था। तो पेशावर में वाले साहब होते थे, तो वो यहाँ रिसीव करके यहाँ से आगे फिर पिंडी, लाहौर, कराची तक उनको भेजते थे। इस तरह ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। तो बीच में सैलाब आ गया, मशरक़ी पाकिस्तान तो उस वक्त बांग्लादेश नहीं था जी। तो हम एक 11 दोस्त थे जी। ये बड़ी अजीब सी कहानी है, ये लंबी हो जाएगी बात, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में कहता हूँ कि हम 11 दोस्त आज 45 साल पहले से इकट्ठे हैं, जिसमें से 7 रह गए। हमने अचीव क्या किया दोस्ती में? 4 कहाँ गए? 4th हो गए। अच्छा। 45 ईयर से हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारे फैमिली रिलेशन है। हम हर वीक में बाहर मिलते थे, इकट्ठे चाय पीते थे। तो वहाँ बैठ के हम सब ने एक डिसीजन लिया। तो
تو اس وقت میں تو تھا ہی میٹرک, تو کسی نے ایف اے کیا ہوا تھا, کسی نے کچھ کیا تھا, کسی نے کچھ, تو بیٹھ کے سوچا کہ آگے تو بڑا مشکل وقت آ رہا ہے تو کیا کریں, تو ایک ڈیسیجن لیا کہ سب پڑھتے ہیں. مشکل وقت کیسے آ رہا تھا؟ مشکل وقت یہ تھا کہ ہر آنے والا دن مشکل ہوتا جا رہا تھا, قیمتیں بڑھ رہی تھی چیزوں کی. یعنی مجھے یاد جب میں نے شادی کی 120 روپے کا تولہ سونا لیا میں نے, آج وہ 50,000 روپے کا تولہ ہے. جی. تو وہ وقت اور آج کا وقت, تو یہ سوچ کے ہم نے کیا کہ نہیں آگے پڑھنا چاہیے, ہمیں کچھ کرنا ہے. تو آپ یقین کریں کہ جو بک بائنڈنگ کی دکان پہ میرا دوست بیٹھتا تھا, آج اس کے بیٹے نے بارٹلا کیا ہوا ہے, وہ بہت بڑا لاج چیمبر چلا رہے ہیں. جو ایک انسٹیٹیوٹ میں کلرک تھا, ماشاءاللہ وہ ایز اے لیکچرر ریٹائر ہوا ہے, اس کے بچے بڑی اچھی تعلیم. تو اس طرح سب لوگ جتنے تھے. اور آپ ایکٹنگ کی طرف راغب ہوئے؟ مجھے وہی بات وہیں سے کٹ کر کے میں آیا کہ 71 میں جب سیلاب آیا مشرقی پاکستان میں, تو ہم نے کہا جی ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ سارے جوان تھے, تو انہوں نے کہا اس کے لیے ایک ورائٹی شو کرتے ہیں. تو ہم نے ایک ورائٹی شو ارینج کیا ان کے لیے فنڈنگ کے لیے. تو وہاں سے مجھے ٹی وی نے پک کیا 71 میں. تو پہلا میں نے وہاں کا لوکل لینگویج ہے پشتو ڈرامہ وہ کیا میں نے. 71 آج تک الحمدللہ وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو زیادہ تر ایک طرح کہیے کہ ٹیلی ویژن سے ہی آپ کی شروعات ہوئی, ٹیلی ویژن, اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ آپ ایک بے حد جانا پہچانا نام ہیں. آپ کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. سنیما کی طرف پھر کیسے آئے؟ اچھا یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ سینما میں آج بھی مشکل سمجھتا ہوں ٹیلی ویژن سے. تو میں خوفزدہ تھا. تو ایک دفعہ جیسے کہ ہم سب لوگ جاتے ہیں سال کے اندر 10-15 دن کی چھٹیاں ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح میرا بھی ایک روٹین تھا کہ ہمارے جو اسکول فیلوز تھے وہ کالج میں جا کے انہوں نے انڈسٹری کی طرف نکل گئے تھے. تو وہاں سے ہمارا پشتو فلمیں شروع ہوئی بننی. پشتو فلم کب بنی ہوگی؟ پہلی پشتو فلم کب بنی ہوگی؟ پہلی پشتو فلم میرا خیال میں کہ 67-68 میں بنی شاید. 67-68 میں. جی. تو وہ ہمارے جو دوست کالجوں سے نکل گئے, وہاں کوئی جا کے ایکٹر بن گیا, کوئی اسسٹنٹ بن گیا, کچھ بن گیا, کچھ بن گیا. تو ہم جب وہ چکر کے لیے 15 دن کے لیے لاہور چلے گئے, تو ان میں سے ایک میرا دوست جو ڈائریکٹر بنا, تو اس نے کہا یار فلم میں کام کرو. وہ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں آتا یہ کہا. انہوں نے کہا نہیں زیادہ دن نہیں لیں گے, 10 دن آپ کو انڈور 10 دن آؤٹ ڈور کرنا پڑے گا. میں نے وہ مشکل ہاں کر لی, اور 10 دن انڈور بھی ان کی کرا کے آ گئی, آؤٹ ڈور بھی کرا لی. پھنسا جا کے کہاں جب ڈبنگ کا ٹائم آیا. اور میں آج بھی فلم سے اس لیے بھاگتا ہوں کہ ڈبنگ زندگی کا سب سے مشکل کام لگتا ہے. اچھا پشتو میں یہ بتائیے مجھے کہ کیا فلم بنانا, فلم ایک فن کے طور پر کیا وہ ایک معیوب آرٹ مانی جاتی ہے افغانستان میں؟ پشتو بے معیوب نہیں جانی جاتی. ہمارا جو کلچر ہے, اب میں آپ کو عجیب سے بات کروں گا کہ پشتو خواتین آپ کو ہماری پشتو فلموں میں 2% بھی نہیں ملیں گی. جو فلم میں کام کرتے ہیں پشتو فلم, اس میں 2% بھی پشتو سپیکنگ نہیں ہے. پھر وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ لوکل ہے وہاں کی, لاہور کی, ان کی پشتو میں ڈبنگ ہوتی ہے. اچھا. یعنی یہ حیران کن بات ہے بالکل کہ 2% جو ہوں گے وہ پشتو سپیکنگ لوگ ہوں گے, خواتین اسپیشلی. باقی سب وہیں کی لوکل ہیں جس کی بعد میں ڈبنگ کرتے ہیں. اور آپ اس وقت حیران ہوں گے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ بزنس پشتو فلمیں کر رہی ہیں. اچھا. ہاں, پنجابی نہیں کر رہی, اردو تو بنتی بہت کم ہے. جہاں کہیں 50-60 فلمیں بنتی تھی, اب وہاں سال میں 3-4 فلمیں بنتی ہیں اردو کی, پنجابی کی 7-8 بنتی ہیں. اس کے مقابلے میں پشتو کی 20-25 بنتی ہیں, اور وہ 20-25 بھی کما کے دے کے جاتی ہیں پیسے بمقابلے پنجابی اور اردو کے. رشید صاحب باتوں کا یہ سلسلہ بہت دلچسپ ہے, لیکن ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں.
ابھی وقت ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں جانے مانے ایکٹر عبدالرشید ناز کے ساتھ. اگر ہم اپنے آپ کو جس دن ایک سمجھ لیں گے, ہماری بہت سی چیزیں اکٹھی ہیں, بہت سی چیزیں اکٹھی ہیں. ہمیں بھی اسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے, آپ کو بھی اس طرح استعمال کیا ہے جس طرح ملا کو استعمال کیا جا رہا ہے. سواگت ہے ایک بار پھر سے. پروگرام ہے گفتگو, اور گفتگو میں ہمارے ساتھ ہیں جانے مانے ایکٹر عبدالرشید ناز, جو کہ فلم آئی ایس اینیمی آف دا پیپل کے سیٹ پر ہم سے مل رہے ہیں. ناز صاحب, آپ نے کہا کہ جو پشتو کی فلمیں ہیں وہ زیادہ کاروبار کرتی ہیں وہاں پاکستان میں. خود آپ پشتو کے علاوہ اور کن زبانوں میں کام کرتے ہیں, اور ہندوستان میں یہاں ہم آپ کو عام طور پر نگیٹو رولز کے لیے جانتے ہیں, تو اس طرح ہمیں بتائیے کہ کیا وہاں بھی آپ نگیٹو رولز کے لیے آپ کی جو قد کاٹھی اور چہرہ مہرہ ہے جو وہ کیا نگیٹو رولز کے لیے ہی زیادہ سوٹیبل ہے؟ خوش قسمتی سے میں نے نگیٹو رول بہت کیے جی, اور میں نے پازیٹیو رول بھی کیے, میں نے کریکٹر رول بھی کیے, لیکن شاید اس نگیٹو رول میں مجھے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. اور پھر ایک فلم آئی ہماری جو بڑی پاپولر ہوئی, خدا کے لیے. جی, وہ سبجیکٹ ایسا تھا جس میں نے مولوی کا رول کیا. تو مولوی کے رول کے بعد مجھے ہندوستان میں 3 ایسی فلمیں کرنی پڑی. اس مولوی کے رول کے لیے مجھے 3 فلمیں یہاں اور کرنی پڑی, جس میں اب بھی بیٹھا ہوں یہ بھی مولوی ہے. جی, اور یہ جو داڑھی ہے آپ کی, یہ مصنوعی ہے یا آپ کی ہے؟ یہ بالکل مصنوعی ہے. ایکٹر تو مونچھیں بھی نہیں رکھ سکتا, داڑھی تو بہت دور کی بات. جی, آپ نے کہا خدا کے لیے. بالکل خدا کے لیے کا جو کیریکٹر ہے وہ ایک ایسا خطرناک کیریکٹر ہے جس سے مطلب آپ کو نفرت ہو جاتی ہے ایک فلم کے ایک مقام تک پہنچتے پہنچتے. ذاتی طور پر آپ جب اس کیریکٹر کے ساتھ ہوتے ہیں اور جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں, ان دونوں کے بیچ میں آپ کو جو دنیا دکھائی دیتی ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, رول نیگیٹو مجھے اس سے کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن مجھے ایک خوشی ضرور ہوتی ہے کہ آپ جو رول پلے کر رہے ہو اس سے اگر وہ دیکھنے والے ناظرین 2 لوگ بھی سبق سیکھ لیں, تو میرے خیال میں نے جتنی مشکل گزاری ہے اس کو رول کو کرتے ہوئے مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کیونکہ میرا کام یہ ہے کہ میں کہیں کسی جگہ پہ کوئی اصلاح کا کام کر سکتا ہوں تو ضرور کروں, وہ کسی بھی کیریکٹر میں کیوں نہ ہو. اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ تو نیگیٹو رول ہی کرتے ہیں. میں نے کہا یہ رول اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ معاشرے میں ایسے لوگ بہت ہیں بھائی, ذرا احتیاط سے چلو. تو 2 کے پلے میں بھی ہماری بات پڑ گئی تو ہم نے تو اپنا کام کر لیا جی. خود اگر خدا کے لیے کو دیکھیں تو پاکستان کی جو پالیٹکس اور سوسائٹی, اس کے بیچ اس کو لے کر کس طرح کا ریئیکشن رہا ہوگا اس وقت؟ دیکھیں جی, اس کا ریئیکشن جو بھی رہا, لیکن ایک بات بتاؤں کہ ایک جنگ ہم پہ مسلط ہے. جی, لوگ 9/11 کے بعد کہتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں, اس سے بہت پہلے سے ایک جنگ ہم پہ مسلط کی گئی ہے, اور معذرت کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ اس کا ایندھن ہم بنتے جا رہے ہیں. وہ مذہب کا نام استعمال ہو رہا ہے, مذہب کے لیے نہیں ہو رہا. آپ کوئی کام کریں نا کہ مذہب کا نام لے کے کر رہے ہیں تو اس مذہب کو کوئی فائدہ بھی ہو اس سے, ایسا نہیں ہے. ہم صرف مذہب کے نام کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ جو 11 دوست تھے جس میں سے 7 بچے, جی, باقی لوگوں نے اپنے اپنی راہ لی اور آپ نے ایکٹنگ کی راہ لی. یہ زندگی آپ کو کیسی لگتی ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے جو کریکٹر ملے میں اس کو سمجھ پاؤں.
اگر تو میں نے اس کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا تو اس کو کرتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے. لوگ شاید تھکتے ہیں کام کرتے ہوئے، لیکن میں صبح بھی کہہ رہا تھا کہ بھی اب مجھے دیکھ لیں اور جس وقت آپ ریکارڈنگ ختم کریں گے اس وقت مجھے دیکھیے، میں اس وقت زیادہ فریش ہوں. اور الحمدللہ میں اس سے زیادہ فریش ہوں، صرف آواز گڑبڑ کر رہی ہے اس لیے کہ اچھا لگتا ہے. تو جب آپ شوق سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی اچھا آتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ بہت لوگوں کو، بعضوں کو پسند ہی نہیں آئے گا. وہ کہیں یار کیا پڑ گیا ملاؤں کے پیچھے، یار کچھ یہ کہیں گے، کچھ یہ نہیں، پتہ نہیں ادھر سے تو بڑا مال ملا ہوگا بھائی، وہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف اس کو، یہ بھی ہوگا. لیکن مجھے مسرت یہ ہوگی کہ لوگ اسے دیکھ کے اسے سبق حاصل کریں گے کہ یار اگر اس معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو کون کر رہا ہے، ان لوگوں کو فنڈنگ کون کر رہا ہے، ان کو روکنے والا کہاں سے آئے گا. اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، مجھے جتنا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے اتنے یقین سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو یہ نئی نسل نکل رہی ہے ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے. اور آج سے 40 سال پہلے جب میں جوان تھا تو میں شاید اتنی جلدی اس کو پک نہیں کر پایا. آج کی جوان نے اصل مسئلے کو پک کر لیا ہے، صرف ان کو راستہ بتانے والا چاہیے، صحیح راستہ بتانے والا. تو یہ ہماری کامیابیوں کی ضمانت ہے. میں نے ہماری استعمال کیا، اپنی نہیں، اس لیے کہ ہم ایک ہی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو جس دن ایک سمجھ لیں گے، ہماری بہت سی چیزیں اکٹھی ہیں، بہت سی چیزیں اکٹھی ہیں. ہمیں بھی اسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، آپ کو بھی اسی طرح استعمال کیا ہے جس طرح ملا کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے نئے بچے انشاءاللہ آ کے نہیں ہوں گے استعمال، نہ آپ کے بچے نہ ہمارے بچے. انشاءاللہ. رشید صاحب ابھی پھر ایک بریک لے لیں گے اور یہ دلچسپ باتوں کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ جانے مانے ایکٹر عبدالرشید ناز. ابھی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں عبدالرشید ناز کے ساتھ. اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جنگ سے پرہیز کریں. ہم اپنے لیے، پاکستان ہو کہ ہندوستان ہو، ہم اپنے لیے امن کے راستے تلاش کریں. سواگت ہے ایک بار پھر سے. آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو، اور گفتگو میں جانے مانے ایکٹر عبدالرشید ناز ہیں ہمارے ساتھ. رشید صاحب، ایکٹنگ کے علاوہ جو وقت بچتا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اب تو آرام کرتا ہوں، کمپلیٹ آرام، بس. اب تو آرام کرتے ہیں جب آپ نے کہا، اس کا مطلب پہلے آرام کے علاوہ بھی کچھ کیا کرتے ہیں؟ بزنس کرتے تھے جی. بزنس چلتا تھا، اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے. اب اللہ کا احسان یہ ہے کہ اب بھی کچن چل رہا ہے اس کے علاوہ بھی. تو یہ ایک شوق ہے، اور شوق کے ساتھ جوں میں جس ایج میں آ گیا ہوں اس میں بھی الحمدللہ مجھے کام کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. تو میں کہتا ہوں شاید مجھ سے ایسا کوئی کام ہو جائے جس سے کسی بھی لوگوں کے پلے میں کوئی اچھائی پڑ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری آخرت سنور گئی. جیسے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، ہم سب ایک ہی ہیں ایک طرح سے. دیکھیے، ٹھیک ہے کہ اس کسی تاریخ کے کسی مقام پہ الگ ہوئے، لیکن ہماری جو میموریز ہیں، جو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں، ان میں بہت ایک ساجھا پن ہے. جب آپ ہندوستانی فلموں کو دیکھتے ہیں تب آپ کا کیا اس پر کیا رائے آپ کی بنتی ہے؟ ہندوستانی فلمیں کل بھی بن رہی تھی، آج بھی بن رہی اور کل بھی بنتی رہیں گی. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت آبادی بہت ہے،
तकरीबन 1.5 अरब से तो बढ़ गई होगी। जी। तो यहाँ मार्केट बहुत बड़ी है आपके पास। कल भी आपकी फिल्म अच्छा बिजनेस करती थी, आज भी कर रही है। अगर बाय द वे नहीं भी करती तो उसको उतना लॉस नहीं करना पड़ता जितना कि हम छोटे से पाकिस्तान में एक फिल्म पे 2 करोड़ रुपए लगाते हैं तो हमारे 4 सूबे हैं। उर्दू ने कहाँ चलना है? कराची में चलना है। पंजाबी ने कहाँ चलना है? लाहौर में चलना है। पश्तो ने कहाँ चलना है? KPK में और बलूचिस्तान में चलना है। एक एक्टर को इस बात का मलाल रहता है कि उसके अंदर तरह तरह के किरदार करने की सलाहियत है, लेकिन उसे अगर टाइप कास्ट कर दिया जाए कि अब आपको नेगेटिव रोल, तो सब लोग आपको नेगेटिव रोल दे रहे हैं। तो ख़ुद इस प्रोफेशन से, जिस पेशे को आपने चुना, और उसमें अब ये जो टाइप कास्ट वाली सिचुएशन है, ये जब आप देखते हैं तो क्या राय बनती है, क्या लगता है? मुझे इस पे कोई अफसोस नहीं, इसलिए नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि जो 40-50 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है ना जी, तो उसको अपने किरदार के लिए एक परफेक्ट आदमी चाहिए। अभी मैंने फिल्म की इससे पहले बेबी जो रिलीज हुई, नीरज पांडे जी ने खुदा के लिए देखी थी। उस वक्त से मैं उनके ज़हन में था, तो उन्होंने उस कैरेक्टर को यहाँ पाला, फिर उसको अपने शौक़ के साथ जो उसका काम है, जो वो करते आ रहे हैं, वो अपने वतन के लिए लिखते हैं, वो अपने वतन के लिए फिल्में बनाते हैं। तो उस मौली को उसने वहाँ एडजस्ट किया ला के, वरना यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं कि जिनको हम पूजें भी तो कम है, लेकिन उसने मुझको बुलाया। अब मेरे लिए चैलेंज ये था कि मौलवी तो मौलवी वहाँ भी किया, यहाँ भी किया, लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा हो कि खुदा के लिए वाला मौलवी अलग लगे और ये अलग लगे। ये आप बेहतर जानते हैं कि आपको कैसा लगा कि वो मौलवी को अलग था, ये को अलग था। और बिल्कुल आखिर में आपसे ये पूछेंगे, हालांकि बातें इतनी दिलचस्प हैं कि लगता है कि ये बातों का सिलसिला आगे भी चलता ख़त्म ही ना हो लेकिन हमारे वक्त की भी कुछ मजबूरियां हैं। कोई एक ऐसा सवाल जो मुझे पूछना चाहिए था आपसे और मैं नहीं पूछ सका और आप उसका जवाब देना ज़रूरी समझते हैं, तो ये वो मरहला है जहां आप हमको कह सकते हैं। मैं शायद अपनी एज के हवाले से या अपनी आने वाली नस्लों के हवाले से अगर कोई बात करूँगा जी, तो इस वक्त हमारे पास अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए एक ही रास्ता है कि हम जंग से परहेज़ करें। हम अपने लिए, पाकिस्तान हो कि हिंदुस्तान हो, हम अपने लिए अमन के रास्ते तलाश करें। हमारी बका, हमारी नस्लों की बका इसमें है कि हम अमन का रास्ता तलाश करें। और मैं फिर आपको यकीन से कहता हूँ, मुझे अल्लाह की ज़ात पे जितना यकीन है उतना मुझे अपने इस नई बढ़ने वाली नस्ल पे यकीन है कि ये अमन की तरफ ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब, आपने इतनी अच्छी बातें की और हमारे लिए इतना वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जितनी मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, मैं इसके लिए आपका मशकूर। नहीं, आपके साथ वक्त मिलकर हमारे प्रोग्राम की इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती है, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे अब्दुल रशीद नाज, एक जाने माने एक्टर। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में, तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।